والقرآن المجيد والفرقان الحميد وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے باغان بلند و باغ کی غزل نشاور کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقسم یا اکرم الخلق مالما اعوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و اتم برہانہ و اعلی شانہ کی اپنی محبتوں عقیدتوں اور نصرتوں کا خراج بارگاہ رسالت باب نور مجسم شرف معظم سرکار وال صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں عظیم درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے برائی کے رہنما مت بنو. اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات سن کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور کے لحاظ سے یہ موضوع ٹاپک بہت پسندہ ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ برائی کے رہنما مت بنو. میں قرآن پاک کی خطبے کے اندر جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 41، 41 نمبر آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، اور وہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں. یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ حکم ارشاد فرمایا لوگوں تم ایمان لاؤ اس کتاب پر انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو، برائی کے رہنما مت بنو، جو ہمارا موضوع ہے. اور آگے فرمایا اللہ خالق عالم فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے مال کے بدلے میری آیتیں مت بیچو، میری آیات کو تھوڑے مال کے بدلے مت بیچو. اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے تم ڈرو. یہ خلاق عالم کی آیات بینات پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے. اور کافی جمعوں سے یہ کوشش ہے کہ قرآن پاک سے ہی آیات کا انتخاب کیا جائے اور اسی کی تفسیر سے بیان کیا جائے تاکہ قرآن کچھ سمجھ میں آئے، قرآن کو ہم سیکھنے والے بنے. اب قرآن پاک کی انہی آیات بینات کو مروز خاطر رکھتے ہوئے آپ تک اپنا موضوع برائی کے رہنما مت بنو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان آیات بینات کو مزید کھول کر بیان کرنے سے یہ جو 4 سبق ہمیں ملے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے میں اس کا
شان نزول تفسیر کے اندر سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تفسیر خازن کے اندر اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ یہودی جو آج مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ شروع سے ہی دغا دینے والے اور دھوکے باز تھے۔ تو یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، یہ ان کا بہت بڑا بنی اسرائیل کا عالم تھا۔ اس نے جو اس کے یہودی دیگر اس کے ماتحت علماء تھے، وہ لوگوں سے مال بٹورا کرتے تھے، لوگوں سے مال متعین کیا تھا، ان کی زمینوں کا مال فکس کیا ہوا تھا کہ اتنا حصہ ہمیں دینا ہے، اور وہ لوگ ان کو رہنما سمجھتے ہوئے ان کو مال و متاع دیا کرتے تھے۔ اب جب نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی نا، تو یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان کو تورات پڑھنے کی وجہ سے نبی پاک کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے نام، آپ کے خصائل پتہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور یہ وہی برحق نبی ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، اگر ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی باتوں کو فالو کریں گے تو پھر یہ ہمارا جو مال اکٹھا کرنا ہے، دکانداری بند ہو جائے گی اور لوگ ان کے فالوور بن جائیں گے، ان کو ماننے لگ جائیں گے، ان پر ہی ماننے آئیں گے، تو جو ہمارا ایک ٹیکس سسٹم لگا ہوا ہے، جو ہم ان سے بھتہ خوری کر رہے ہیں، وہ بند ہو جائے گی۔ اب جب یہ ان کو ڈر لگا نا، تو انہوں نے تورات کے اندر سے نعوذ باللہ ذالک جو امام الانبیاء علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے تھے، آپ کے فضائل بیان کیے گئے تھے، وہ سب نکال کر تورات اللہ پاک کی کتاب میں تحریف کر دی، تبدیل کر دی، چینجنگ کر دی۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر انہی آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کعب بن اشرف، ان کا جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم دین تھا، یہ ایک دن بنی اسرائیل کے علماء کے پاس آیا اور آ کے ان سے کہتا ہے کہ تم نبی آخر الزمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو نجی بیٹھک تھی ان کی، اپنی پرائیویٹ محفل تھی، اس کے اندر انہوں نے وہ سچ بیان کر دیا جو تورات کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فضائل بڑے، ان کے کمالات، ان کے اوصاف یہ ہیں، وہ ایسے آخر الزمان نبی ہوں گے، یہ باتیں ہیں۔ انہوں نے وہ بیان کر دیا جو انہوں نے تورات کے اندر سے پڑھا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ بیان کیا نا، تو کعب بن اشرف کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور بیان کرتے نا، میں تمہیں انعامات دیتا، تمہیں نوازتا۔ تو فوراً ان علماء جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان کے دل کے اندر مال کی لالچ بیٹھ گئی، ہرس پیدا ہو گئی، اور فوراً کہنے لگے ہم نے تو سوچے بغیر ہی تمہیں بتا دیا تھا، ہمیں سوچنے کا موقع دو، ہم تمہیں اب بتائیں گے کہ تورات کے اندر کیا اوصاف بیان کیے گئے۔ انہوں نے کعب بن اشرف کے کہنے پر جب یہ اوصاف بیان کرنے تھے، انہوں نے تورات کے اندر سے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، سرکار کی سیرت طیبہ بیان کی گئی تھی، نعوذ باللہ ذالک، اس کو نکال کر جو دجال کے اوصاف تھے وہاں پر لگا دیے۔ اور جب کعب بن اشرف آیا تو اس کو دجال کے اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ثابت کر کے بیان کر دی، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ بیان کیے نا، تو کعب بن اشرف وہ عالم جو حقیقتاً جاہل تھے، جو پرلے درجے کے جاہل تھے، جاہل مرکب تھے، ان کو مال کی ہرس نے ان کا ایمان برباد کر دیا تھا۔ اور جب کعب بن اشرف نے یہ سنا تو ان کو انعامات سے نوازا، ان کو مال دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی ان آیات بینات کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے مال کے بدلے، دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے لالچ کی وجہ سے میری آیات کو مت بیچو. فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ سے ڈرو. اب یہاں پر ان آیات سے ہمیں اسباق ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، کیونکہ علماء بنی اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ رب پاک نے کتاب یعنی قرآن پاک کا بھی نزول فرمایا ہے، اور جن کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، وہ آخر الزمان نبی، اور پھر ان کے ہاتھ سے معجزات بھی دکھائے، اور پھر طرح طرح کے معجزات ظاہر بھی ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ واقعی ان کتابوں میں سچ لکھا تھا. اور اگر تم انکار کرو گے تو گویا کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے. یہ نبی پر حق ہے. ان پر ایمان لانے والے جن کو رب تعالیٰ نے جن کے سینے منور کیے ہیں وہ ایمان ضرور لائیں گے. امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ تورات کے اندر کیا تھی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات بینات کے تحت تفسیر نعیمی کے اندر لکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تورات کے اندر لکھا تھا کہ یہ ہستی جو آنے والی ہے آخر الزمان نبی ہے، اس شکل و شباہت کی ہوگی، ان کے یہ فضائل ہوں گے، صراط مستقیم پر چلانے والے ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہوں گے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانے والے ہوں گے، سیاہ دلوں کو منور کرنے والے ہوں گے، اور بیٹھے زمین پر ہوں گے عرش کی خبریں دینے والے ہوں گے. امام الانبیاء علیہ السلام کی ان سیرت طیبہ کو ان بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر درخت اور پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی وحی الہی کی عکاسی فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ وحی الہی کے بغیر کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ وحی الہی کا عکاسی فرما رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بنی اسرائیل کو علماء کو میرے رب نے فرمایا کہ تم کہیں انکار کر کے اپنے ایمان برباد نہ کر لینا، کہ تمہارے انکار کی وجہ سے خالی یہ انکاری تمہارے حد تک محدود نہیں رہے گی کہ خالی تم لوگ ہی نہیں بے ایمان ہوگے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ تمہاری نسلوں تک پہنچے گا، تمہاری نسلیں بھی برباد ہوگی اور تم برائی کے رہنما بن جاؤ گے. اور پھر فرمایا یہاں تک نہیں بلکہ تمہارے بعد آنے والے جو کفر اگلتے رہیں گے ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں فٹ کر دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ایمان لاؤ قرآن پر، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ فرمایا ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس لیے کہ قرآن بھی رب نے نازل کیا ہے، اور جن پر قرآن نازل کیا ہے وہ محبوب علیہ السلام بھی رب کے ہی بھیجے ہوئے، اور ان کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی رب کی ہی وحی کی عکاسی کرتے ہیں. تو خالی ایک قرآن پر نہیں بلکہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ، صاحب قرآن پر بھی ایمان لاؤ، ان کی بھی باتیں مانو. کہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ کے لیے ایک فتنہ برپا کرو، ہم تو قرآن کی مانتے حدیثیں نہیں مانتے، ہم قرآن کی مانیں گے، ہم نبی پاک کی نہیں نعوذ باللہ مانیں گے. تو اس طرح کے بھی مارکیٹ کے اندر لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو قرآن سیدھا قرآن سمجھا جاتا نہیں، عربی گرامر سے واقفیت نہیں ہوتی، اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہتے ہیں قرآن کی بات مانو. لیکن قرآن کی صحیح تفسیر امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جنہوں نے صحیح قرآن کی تفسیر کر کے ہمیں بتایا ہے، اور ان کی سیرت طیبہ کو آگے صحابہ کرام نے امت تک ڈلیور فرمایا ہے.
ہمیں چاہیے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تحت سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا مزید فرمایا آمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ اب نازل ہونے والی ذات امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے کہ آپ کو بھی مبعوث فرمایا، آپ ہی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آپ ہی کے صدقے ہمیں قرآن ملا۔ یوں کہیے کہ قرآن بھی ملا، رب رحمان بھی ملا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ رب ایک ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کے ایک ہونے کا پتہ چلا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو وہ لے کر آئے ان پر بھی ایمان لاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیان فرما دیں اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سنت کا انکار کیا، سنت کو ہلکا سمجھا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا ایمان باقی نہ رہا۔ اور جبکہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سنت کا طریقہ اختیار نہ کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ امام شمس الدین محمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر الاعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہبۃ اللہ تبری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جب یہ معاملے کا سوال پوچھا تو ہبۃ اللہ تبری نے کان قریب کر کے سرگوشی کے انداز میں کہا رب نے مجھے سنت کی وجہ سے بخش دیا۔ سنت کی یہ اہمیت کہ ایک بندے کی بخشش کا سبب بن گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور اپنائیں۔ کیوں کہ ہم اپنائیں گے تو کل کو ہمارے فالو کرنے والے ہماری اولاد ہوگی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو، برائی کے رہنما مت بنو۔ یعنی یہاں پر علماء بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، لیکن اس کے ہی تحت یہ سبق مل رہا ہے، یہ ہمیں میسج ڈلیور کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم برائی کر کے پہلی ہستی نہ بنو کہ جس کی وجہ سے آگے تمہاری نسلوں تک برائی ڈلیور ہو جائے، اور وہ برائی جب تمہاری نسلوں میں جائے گی وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ان کے ایمان برباد ہوں گے، ان کے ایمان اکارت کر دیے جائیں گے، تو ان کا عذاب ان کو تو ملے گا، ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی داخل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ جو بھی برائی اٹھتی ہے نا، اس کے اگر ٹٹولا جائے، اس کو تھوڑا سا ڈیپلی جا کر دیکھا جائے تو ہمیں اس کا رہنما، اس کا مقتدا کوئی نہ کوئی ایک شخص ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر بہت سی مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یمن کے اندر سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ کس کی جاتی تھی؟ سورج کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے اسی میں مصروف رہتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور لوگ سورج کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اب ایک پورا مذہب ہے غیر مسلموں کا جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، اب تک موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تھوڑا سا ڈیپلی جا کر دیکھیں تو ہمیں آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ یمن میں ایک بندہ تھا جس کا نام سبا اکبر تھا۔ سب سے پہلے اس نامراد بدبخت نے سورج کی عبادت کی تھی، اس کو دیکھا دیکھی لوگ اکٹھے
اس کی طرف راغب ہوتے گئے اور سورج کو اپنا خدا نعوذ باللہ سمجھنے لگے. اور یہ معاملہ کہاں تک گیا؟ آج تک جاری. بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. ہندوستان میں بے بہا بت ہے، بلکہ اب تو پاکستان نہیں عرب کے ممالک بھی بچے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بت بنائے جا رہے ہیں. میں ایک جگہ جامشورو گیا، وہاں کالی ماتا کا بہت بڑا مندر تھا، ہندوؤں نے بنایا ہوا 4.5 ارب روپے لگا کے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی بت ہیں. اب یہ بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے، بتوں کو خدا سمجھا جاتا ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر 365 بت ارد گرد مجسمے کھڑے کیے گئے تھے. ہر معاملے کا ایک خدا سمجھا جاتا تھا. یہ بتوں کی عبادت کہاں سے آئی؟ عرب کے اندر ایک بندہ تھا جو ایک بازار لگتا تھا، اوقاس کا بازار یا اس طرح کے میلے لگا کرتے تھے، وہاں پر جاتے تھے لوگ. وہاں پر عرب کے جو میلے لگتے تھے وہاں پر لوگ 10 دن تجارت بھی کرتے تھے اور 10 دن وہاں پر ہلڑ بازیاں کھیل کود بھی کیا کرتے تھے. اس بندے کا نام تھا عمر بن لوہی. وہ ایک بت خرید کر لایا اور آ کر عرب میں اس کی عبادت کرنے لگا. اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی مصروف ہوئے. آج تک بتوں کی عبادت کی جانے لگی. ہم دیکھیں کہ برائی کا رہنما ایک ہی تھا، اس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو گئی، لوگ کافر ہو گئے، ایک خدا کا انکار کرنے والے بن گئے، وحدہ لا شریک کا انکار کرنے والے بن گئے. ان کی مت ماری کی جہالت کے مرکب بن گئے. ان کا رہنما ایک تھا. اور اگر میں آپ کو اچھائی کا رہنما کی طرف آؤں تو فارس کے اندر ایک زوتی نامی شخص تھا. اس کا معاملہ یہ ہوا کہ رب نے اس کے سینے کو نور سے منور کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام کیا قبول کیا، اس کی نسلوں میں اسلام پھیلنے لگا. رب نے اس کی اولاد میں سے ایسی ہستی کو بھیجا جس ہستی کو ماننے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ان کے پیروکار ہیں. وہ ہستی ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ امام اعظم کے نام سے جانتے ہیں. ایک شخص اچھائی کا رہنما بنا، اس کے پیچھے نسلیں چلتی آئیں. ایک شخص برائی کا رہنما چلا اور اس کے پیچھے برائی کے اڈے بنتے چلے گئے. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو یا غمی ہو، ہر ایک معاملے میں کوئی نہ کوئی غلط رسم رواج قائم ہوتا. اور پوچھا جائے نا یار یہ اسلام میں اس کی اصل نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے. تو آج کے آپ بھائی ہیں، کل کو شادی ہوگی آپ باپ بن جائیں. آج آپ باپ ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ دادا بن جائیں. آپ کی مثالیں آپ کے پوتے، آپ کے پڑ پوتے دیں گے. لہذا ابھی وقت ہے آپ کے پاس. ابھی آپ برائی کے رہنما مت بنے. شادیوں میں ڈھول ڈمکے اور VCR اور دیگر چیزیں لگا کر آپ رہنما بن رہے ہیں. جیسے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو پر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں. برائی کے رہنما بن رہے ہیں. آپ کا یہ بھیجا ہوا میسج جہاں جہاں تک جائے گا، آپ مر جائیں گے لیکن آپ کا یہ گناہ کا میسج سب لوگوں تک جائے گا. برائی کے رہنما مت بنو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس بھیج رہے ہیں. یہ لوگوں تک پیچھے والی میوزیکل چیزیں جو اسی لگا کر آپ اویئرنیس نہیں، گناہوں کو رواج دے رہے ہیں. جی ہاں، یہ آج جو ہم لوگوں تک گناہ پہنچا رہے ہیں بڑا آسان ہو گیا ہے. ایک کلک پر لوگ گناہ کر رہے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں جمعہ پر بیان کیا تھا، اب تو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی محفوظ نہیں تھے، وہاں پر بھی نوٹیفیکیشن بھیج دیے گئے کہ یہاں پر ڈانس کروایا جائے. برائی کا رہنما ایک ہوتا ہے، آنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. آج کا نوٹیفیکیشن کل ہماری اولاد سے چنگڑ پیدا کرے گا، مراسی پیدا کرے گا. ہم اپنی اولاد کو بچائیں. ہم نے مولویوں سے دور رکھا، دین سے دور رکھا کہ کہیں یہ ہمیں سمجھانے نہ لگ جائیں. ہم نے مراسیوں کے قریب کیا کہ ہمیں لگا کہ یہ 2-3 بچے جو چھوٹی ڈانس کر رہے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. لیکن اے باپ تیری یہ خوشی کا اظہار، اے ماں تیری یہ خوشی کا اظہار کل قیامت کے دن تیری پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے.
اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بننا، برائی کے رہنما مت بننا، مقتدا اور پیشوا مت بننا۔ اور پھر معاجرہ کیا آتا ہے آگے، جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تھوڑے پیسوں کی بدلے اپنا دین برباد کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جب ان کو مولوی کہے نا، کوئی امام خطیب کہے، کوئی عالم دین کہے کہ مال سود کا کھانا حرام ہے، تو یہ کہتے ہیں ان کی روزی روٹی تو اپنی بند ہے، ہماری بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ سود کا مال کھانا رب سے اعلان جنگ ہے، اور معاشرے میں لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے مال کے بدلے ہماری آیات کو مت بیچو۔ گاہک آ جائے، اذان ہو رہی ہو تو تھوڑے مال کے بدلے اپنی ایمان کو مت بیچو، چھوڑو گاہک، دنیا پھر آ جائے گی، اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کی مثال مفتی احمد اللہ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر بڑے احسن انداز سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا کی مثال ایک نوٹ ہے، دنیا کی مثال بولیے ایک نوٹ ہے، یہ نوٹ ہے میرے پاس 10 کا، گویا کہ یہ دنیا کی مثال ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے، اور آخرت کی مثال مال و متاع ہے، سامان ہے۔ تو خالی یہ نوٹ میرا نہ پیٹ بھرے گا، نہ میری پیاس بجھائے گا، نہ یہ نوٹ کا باعث نہیں بن سکتا۔ ہاں اتنا ہے میں اس نوٹ سے کھانا لے سکتا ہوں، اتنا ہے کہ اس نوٹ سے میں پانی پی سکتا ہوں، اس نوٹ سے اپنی ضروریات کو خرید سکتا ہوں، یہ نوٹ میری اتنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کو خرچ کر کے آخرت کا سودا خریدو، اپنی آخرت کا سوچو، وگرنہ یہ نوٹ پڑا رہے گا تو اتنا مرجا جائے گا، کل کو میرے استعمال میں مل گئے یا اس کو دھمک کھا جائے گی۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والی، اس کو خرچ کر کے رب کی رضا چاہو، اپنی آخرت کا سودا بہتر کرو، اپنی آخرت کے معاملات بہتر کرو، کہ یہ دنیا ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے مال کے بدلے میری آیات کو، میرے دین کو مت بیچو۔ تو یاد رکھیے گا بنی اسرائیل کی قوم کے علماء نے صرف تھوڑے مال کی خاطر، لالچ کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر دیا تھا۔ آج ہم اپنے معاملے میں غور کریں، ہماری مسجدیں ویران ہوتی چلے جا رہی ہیں، باپ نماز نہیں پڑھتا تو تصور اور توقع یہ کرتا میری آنے والی نسلیں نمازی ہو جائیں۔ برائی کے رہنما مت بنو، باپ قرآن نہیں پڑھتا، توقع یہ کرتا ہے میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اور برائی کے رہنما مت بنو۔ باپ فرض ہونے کی زکوٰۃ کے باوجود مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اور توقع کرتا ہے میرے بچے ویلفیئر کھولیں گے، برائی کے رہنما مت بنو۔ فرض ہونے کے بعد لوگ حج نہیں کر رہے، مال سے محبت ہے جبکہ پتہ ہے مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، نوٹ بذات خود پیٹ نہیں بھرتا، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے بدلے آخرت کی کھیتی خرید لو، کسی کے ساتھ صلح کر لو، رہنمائی کر لو، اچھائی کر لو، فائدہ کیا ہے، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا